بار بار میڈیا پر چلتا بھی ہے. کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے، لیکن اس شرط پر اور کنڈیشن پر وزارت توانائی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ملک کے جو غریب ترین صارف ہیں، جن کا بھی ایک باقاعدہ طور پہ ٹیکنیکی ڈیفینیشن ہے کہ وہ صارفین دو قسم کے ہیں. ایک جو 1 سے 50 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں، اور ایک یہ ہیں جو 1 سے 100 اور پھر 200 یونٹ تک، جن کا بل جو ہے وہ تمام سال جو ہے وہ یا 50 یونٹ سے کم رہتا ہے اوسطاً، یا 100 سے کم رہتا ہے، 200 سے رہتا ہے. ان کے اوپر اس قیمت میں اضافے کا اثر نہیں ہوگا. جو یہ اضافے کی بات کی گئی ہے، یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس اضافے کا بہت بڑا حصہ پہلے ہی آپ کے بلوں میں فیول سرچارج بن کر آ رہا ہے. تو اصل میں اس جو ہر مہینے فیول سرچارج آتا ہے، جس سے کچھ ابہام بھی پھیلتا ہے، وہ تمام جو پچھلے 1.5 سال میں توانائی کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو کہ یہ ایک اور عذاب عمرانی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا. آخری جو ٹیرف کی نئی بنیاد متعین کی گئی تھی وہ فروری 2021 میں تھی. تو 2022 فروری میں بھی اس حکومت کے آنے سے کم از کم 2 ماہ پہلے اسے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں تاخیر کی گئی. اور خاص طور پہ فروری کے بعد سے ہی جس طرح ایک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، کوئلے کی قیمت میں، تو وہ جو ہر مہینے فیول سرچارج کی صورت میں آ رہا ہے، اب وہ ٹیرف میں ظاہر ہوگا، اور اس سے ہمیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پھر فیول سرچارج کی جو مد ہے اس میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ وہ ٹیرف میں ریفلیکٹ ہو گیا ہے. اور پاکستان کے جو ہماری تقریباً 1/3 جو کنزیومرز ہیں، ان کے اوپر بجلی کی قیمت میں اضافے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. میں یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غریب ترین شہری جو ہیں، حکومت ان کا دفاع کر رہی ہے، حکومت ان کا بچاؤ کر رہی ہے، ان کے روزگار کی بہتری کے لیے کوشش ہے کہ ان کے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جو ان پروٹیکٹڈ ٹیرفس ہیں، جس طرح ایک پہلے سے طریقہ کار رائج ہے کہ جتنا آپ استعمال کریں گے اتنا بجلی کی قیمت آپ کو زیادہ دینی ہوگی، اس کی ایک تفصیلی بریفنگ پاور ڈویژن جو ہے جیسے ہی ایک باقاعدہ طور پہ ہمیں امید ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو پھر ہم آپ سب کو مدعو کریں گے پاور ڈویژن میں، تاکہ ایک ایک سیکٹر کے اوپر، مجھے معلوم ہے آپ کو سوالات ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ سلیبز کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، وہ ہم آپ کو اس پہ ڈیٹیل بریفنگ دیں گے. میں آپ کے سامنے صرف 2-3 نکات رکھوں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے کہا کہ اکتوبر نومبر کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. جو چیزیں ہو چکی ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. یعنی اگر 3-4 سال کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے محکمہ کو چلایا گیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اس کی قیمت تو ہمیں بھی دینی پڑ رہی ہے، آپ کو بھی دینی پڑ رہی ہے، صارفین کو بھی دینی پڑ رہی ہے، اور بڑا مشکل کا سامنا ہے سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی. لیکن جو چیز آج ہم نے خرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی، یعنی جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3, 4, 5, 6 مہینے چاہیے جن کے بعد ہماری کارکردگی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، کوئی 2, 3, 4 مہینے اور گزریں گے، تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ جس چیز کو ہم ری بیسنگ کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے خرم صاحب نے، یہ ری بیسنگ ہے کیا؟ بنیاد نو. جی، یہ بیسیکلی جی بجلی کی پیداواری قیمت ہے.
बिजली की पैदावारी कीमत में क्या होता है? बिजली की पैदावारी कीमत के अंदर ईंधन की कीमत है और उसके अलावा जो आपकी चोरी चकारी आपने पहुंचाना होता है, किसी जगह पे चोरी हो गई, किसी जगह पे कलेक्शन नहीं हुई, जिसको मैं असल परफॉर्मेंस कहता हूँ। ये दो बड़े बड़े कंपोनेंट हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर रीबेसिंग की जाती है कि बिजली की पैदावारी कीमत और बिजली आप तक पहुंचाने की कीमत जो है उसको रिवाइज़ किया जाए। कानून ये कहता है कि आपने ये रिवीजन थोड़े थोड़े अरसे के बाद मुसलसल करते चले आना है, मगर पिछली हुकूमत ने ये किया कि फरवरी 2021 के बाद, जैसा कि आपने पेट्रोलियम के शोबे में भी देखा कि जाते जाते सब्सिडी लगा दी, जिसको हम बारूदी सुरंग कह रहे हैं, कि जाते जाते सब्सिडी दे दी, जाते जाते कीमतें फ्रीज़ कर दी, यानी महंगी लेके सस्ती बेचते रहो। बिल्कुल उसी तरीके से वो जो तरीक़ाकार तय हुआ है, कानूनन तय हुआ है रीबेसिंग का, फरवरी 21 के बाद से पिछली हुकूमत ने रीबेसिंग नहीं की। रीबेसिंग ना करने का मतलब ये नहीं कि आपने कीमत अदा नहीं की। रीबेसिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आज जो हम आके आपके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट नहीं की और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर आपके ऊपर जितने पैसे पड़ते थे वो डालते चले गए, मगर उसकी अनाउंसमेंट नहीं की। बस ये फ़र्क है। हर साल के अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार से महकमा को चलाया गया है, तो उसके ऊपर तो हमारा इख्तियार नहीं है। उसकी कीमत तो हमें भी देनी पड़ रही है, आपको भी देनी पड़ रही है, सार्फिन को भी देनी पड़ रही है, और बड़ा मुश्किल का सामना है सबको, हमें भी आपको भी। लेकिन जो चीज़ आज हमने खुर्रम साहब ने आपके सामने रखी है वो ये है कि हमारी कारकर्दगी, यानी जो हम आपको हमेशा से कह रहे थे कि हमें 3, 4, 5, 6 महीने चाहिए जिनके बाद हमारी कारकर्दगी के असरात आप तक पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो फ़ैसले हम कर रहे हैं, ये 2 महीने 2.5 महीने गुजरे हैं, कोई 2, 3, 4 महीने और गुजरेंगे, तो अक्टूबर के बाद से इस कारकर्दगी की बुनियाद पे जो इस वक्त की जा रही है, बतदरीज आपको बिजली की कीमत में घटाव जो है या कमी वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये जिस चीज़ को हम रीबेसिंग कह रहे हैं, जिसका जिक्र किया है खुर्रम साहब ने, ये रीबेसिंग है क्या? बुनियादे नौ जी, ये बेसिकली जी बिजली की पैदावारी कीमत है। बिजली की पैदावारी कीमत में क्या होता है? बिजली की पैदावारी कीमत के अंदर ईंधन की कीमत है और उसके अलावा जो आपकी चोरी चकारी आपने पहुंचाना होता है, किसी जगह पे चोरी हो गई, किसी जगह पे कलेक्शन नहीं हुई, जिसको मैं असल परफॉर्मेंस कहता हूँ। ये दो बड़े बड़े कंपोनेंट हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर रीबेसिंग की जाती है कि बिजली की पैदावारी कीमत और बिजली आप तक पहुँचाने की कीमत जो है उसको रिवाइज़ किया जाए। कानून ये कहता है कि आपने ये रिवीजन थोड़े थोड़े अरसे के बाद मुसलसल करते चले आना है, मगर पिछली हुकूमत ने ये किया कि फरवरी 2021 के बाद, जैसा कि आपने पेट्रोलियम के शोबे में भी देखा कि जाते जाते सब्सिडी लगा दी, जिसको हम बारूदी सुरंग कह रहे हैं,